پڑھنا بڑی بات ہے، دین کو پڑھانا بڑی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں جو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، اس کے لیے دعوت ہے دلوں کو نرم کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اللہ کا تعارف کروانا۔ قرآن کو دیکھیں آپ، احکام تفصیل نہیں ہے، احکام کی تفصیل نہیں ہے، احکام اجمال ہے، نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیل نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے، حج کا حکم ہے، حج کی تفصیل نہیں ہے، دعوت تفصیل سے ہے، دعوت تفصیل سے ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، پورا رسول چلتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ ہم بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، باتیں نہیں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کرے آپ سے کہہ رہا ہوں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قرآن دعوت جو ہے نا تفصیل سے ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله۔ یہ دعوت کا مزاج بنائیں میرے بھائیوں۔ اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، جنت کا شوق پیدا کرے۔ جنت کیسے؟ جنت تفصیل سے آتی ہے، جنت وجوہ یومئذ ناعمہ، 9 صفات بتائیں اللہ نے جنت کی ایک ہی جگہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ دعوت کیا ہے؟ جنت کا شوق پیدا کرے، جہنم کا خوف، قیامت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ حضور نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اور اذا الشمس كورت پڑھ لے، اذا الشمس كورت پڑھ لو، حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے اذا الشمس كورت نے پورا کر دیا، مجھے عما يتساءلون نے پورا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے پورا کر دیا۔ میرے بھائی تبلیغ جو پڑھا ہے نا اس کو وجود میں لانا ہے، اس کو وجود میں لانا۔ ہمارے سارے معاشرے میں دین آئے، ہمارے تاجروں میں دین آئے، ہمارے زمینداروں میں دین آئے، ہمارے مالداروں میں دین آئے، ہمارے غریبوں میں دین آئے، ہمارے حکمرانوں میں دین آئے، ہمارے ججوں میں دین آئے، ہمارے وکیلوں میں دین آئے، ہمارے مزدوروں میں دین آئے۔ اس کے لیے یہ تبلیغ ہے، اس لیے دعوت کا مزاج بنائیں۔ دعوت دیکھیے کچھ سمجھانا، او بھائی اللہ کو راضی کرو، او میرے بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی توبہ کر لو، 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہے، کھرب گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک جا پہنچے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تبلیغ ہے۔ تو سب نیت کرو میرے بھائیوں، دعوت کا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ۔ سب نیت کرو میرے بھائیوں، انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں جانا، داعی بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ مدرس بنے، داعی مدرس، خطیب بنے، داعی خطیب، امام بنے، داعی امام بنے۔ ہاں اگر صرف مدرس ہے، مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا، مزدور کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک انجینئر کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک ریڑھی والے کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک غریب آدمی چابی لگانے والا، اس کے لیے دعوت ہے میرے بھائیوں۔ دعوت کا مزاج بنائیں، ایک سے بات کریں، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا، کوئی بات نہیں، صبر برداشت کریں۔ حود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، نبی، اور کیا کہہ دیا تم بے وقوف ہو۔ تو حود علیہ السلام کا جواب غصہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو، کیا عجیب، ہمیں کو کہتے ہیں نا تم گمراہ ہو، کتنا بوجھ ہے، نبی ہیں اور کیا گمراہ ہو۔
یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میری قوم میں گمراہ نہیں، میں تک رسول۔ تبلیغ کی بنیاد شفقت ہے، تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، تبلیغ کی بنیاد خیرخواہی ہے۔ وہ ایسا فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ فرمایا کہ آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بے دین آدمی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، بے نمازی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، سود پہ کام کر رہا ہے ترس نہیں آتا، بازار میں جھوٹ بولتا ہے ترس نہیں آتا، اس کے دفتر میں رشوت ہے میں ترس نہیں آتا۔ جس کی دنیا کا نقصان اس پہ ترس آتا ہے، جس کی آخرت کا نقصان، چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان، بڑا نقصان جس کا وہ دوسرا ہوا، چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان، بڑا نقصان جس کا وہ چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان، بڑا نقصان جس کا وہ چور کا۔ ترس کس پہ آتا ہے، چور پر یا جس کی چوری؟ ترس کس پہ آتا ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہے؟ چور کا۔ اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہے؟ اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے رو، سمجھ میں آئی، اس کو ظلم سے مستقبل، اس کا نام ہے میرے بھائیو سب سے توبہ کروائیں۔ کیسے سب دین زندگیوں میں آ جائے، سب نمازی بن جائیں، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت ذکر عام زندگیوں میں ایمان پر آ جائے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، اس سے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سب کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں۔ ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہے۔ تبلیغ کا مزاج بنائیں، تبلیغ میں ہاتھی والوں سے دوستی لگائی، وہ دروازے بولو بھائی دروازے بھاڑے، تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل دائی کی مثال سائل کی طرح، دائی کی مثال کیا ہے؟ مانگنے والا پھرتا ہے، تو ان سے کچھ کہتا ہے، وہ تو لاسٹ وہ کسی کی بات کا اثر نہیں لیتا، اپنے کام سے باز نہیں آتا۔ ایک مانگنے والے کو نا کسی نے بہت ڈانٹا، تو ڈھیٹ ہے، تو کام چور ہے، تو نکلنا ہے، تو بے غیرت ہے، تو بے شرم ہے، تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، تو کام نہیں کرتا ہے، اس کو خوب ڈانٹا، وہ سنتا رہا۔ جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا تو یہ مانگنے والا اسے کہتا ہے اب تو کچھ دے دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کام سے باز نہیں۔ تبلیغ میرے بھائیو عمومی عوام پر محنت، بے طلبوں میں محنت، ایک کی منت، شاباش توبہ کرو، آئی اللہ کو راضی کرو، تو نیت کرو بھائی سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو امام صاحب نمازیوں کو نماز پڑھانا ذمہ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح بے نمازیوں کو نمازی بنانا بھی ان کے ذمہ سمجھ رہے ہیں۔ تو نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ جیسے نماز پڑھی تو طواف بن، اللہ کرے ایسی محنت ہو جائے، نماز پڑھی ہو تو بازار کیا ہو جائے، نیت تو کرے کہ نماز کی فضا بنے، دین سیکھنے کی فضا بنے، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، رمضان میں روزے کی فضا بنے۔ جیسے ہی مال آیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ایک اور پلاٹ خریدنا ہے، ایک اور گاڑی خریدنی ہے، نہیں، مال آیا شوق پیدا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر جذبہ ہو، کہ یہ فضا بنے، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے۔ کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کیوں کہ مسجدیں خالی ہیں۔ اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں کیا ہو جائیں؟ جیلیں کیا ہو جائے گا؟ جب مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں، کچہریاں۔ مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 50۔ جیل بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 4000۔ تبلیغ کہ کیسے اخلاق اچھے ہو، معاملات صاف ستھرے ہو،
معاملہ صاف ستھرے ہو، پورا دین زندہ ہو، مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آئے کہ صرف کتابوں میں نہیں، صرف تقریروں میں نہیں، زندگیوں میں. شہد کی مکھی کب آئے گی؟ جب پھول لگ جائیں گے. اگر کاغذ کے پھول ہیں، پلاسٹک کے پھول ہیں، پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائے. جب دین مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا تو پھر غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہوگا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی. نیت اونچی کریں. کیا نیت کریں؟ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں. آپ نے محنت شروع فرمائی. پہلے دن فرمایا لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں. اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، پیالے میں پانی ہے، اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا پر بتا، آج میرے باپ کو بے چینی ہے. اور آخری دن آپ نے فرمایا لا ترب لابیکی بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی. یہ تکلیف ہے میرے بھائیوں. اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، سارے شعبوں میں دین زندہ ہو. ہدایہ 4 چیزیں ہیں نا، ایک چیز میں ہے نماز، روزہ، حج، زکات. باقی 3 چیزیں کیا ہیں؟ معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے. اس سے پورا دین زندہ ہو. عزم، نیت المؤمن خیر من عمل، ہم نیت اونچی سے اونچی کریں. قرآن حفظ کرنے کے لیے سے شروع کیا، ابھی آدھا سے بارہ حفظ ہوا، موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حاجوں کو اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، راستے میں تھک کے موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حاجوں کو اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اگر موت آ گئی، اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا انشاءاللہ. سب تیار ہے نا انشاءاللہ. نیت کرنے میں کچھ نہیں لگتا، نیت کریں، جذبہ ہو، عزم ہو. شیخ چلی کی طرح کے پلاؤ بناتے ہیں لوگ، میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کاروبار کرنا ہے، پھر یہ کاروبار کرنا ہے، پھر میں نے مل لگانی ہے، میں نے یہ عہدہ لینا ہے، پھر میں نے MBA کرنا ہے، میں نے وزیر بننا ہے، پھر میں نے وزیر اعظم بننا ہے. یہ لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں. ہمارے منصوبے کیا ہوں؟ ہمارے منصوبے کیا ہوں؟ کیسے میں دین زندہ ہو، لوگوں کا ایمان ٹھیک ہو، عبادات زندہ ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، پورا دین زندہ ہو. غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے. ہمارے حاجی عبداللہ سے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں ایک چیز کا انتظار کرنا چاہیے. جب ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے، یہ منظر قائم ہو جائے. آخری چھوٹا سا قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں. کہاوت ہے، کہاوت سمجھانے کے لیے. ایک مزدور تھا، اسے مزدوری میں نے کیا، گھی کی بالٹی سر پہ رکھو، فلاں جگہ تک پہنچا دو، تمہیں اتنی مزدوری ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے. بڑا خوش ہو گیا. اب گھی سر پہ رکھا اور چل پڑا اور پلانی شروع کر دی. کیا پلانی شروع کی؟ یہ جو پیسے ملیں گے اس سے مرغی کے انڈے خریدوں گا اور پھر ایک گوشت سے مرغی ادھاری دے دوں گا اور مرغی کے نیچے رکھوں گا انڈے، پھر انڈوں سے نکلیں گے چوزے، پھر چوزوں کی پرورش کروں گا، پھر وہ مرغیاں بنیں گی، پھر وہ انڈے دیں گی، پھر اس سے میرا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر میرے پیسے آ جائیں گے، پھر میں پلاٹ خریدوں گا، پھر میں مکان بناؤں گا، پھر میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے بچے ہو جائیں گے، پھر بچے آئیں گے کہیں گے ابا ابا تھوڑے پیسے ہمیں بھی تو دو. تو میں کہوں گا چلو سر مانا نا. وہ گھی گر گیا. تو گھی والے نے کہا تم نے کیا کیا؟ میرا نقصان کر دیا، میرا گھی کرا دیا. اس نے کہا تجھے اپنے گھی کی پڑی ہے، میرا سارا کاروبار تو بہت کر دیا. ہمارے منصوبے ہوں پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. کیسے عبادات زندہ ہوں، اخلاق صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، معاشرت صحیح ہو، دین ہر شعبے میں آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں مسجد میں، مدرسوں میں، قرآن سے، حدیث سے، مدرسوں سے جوڑا ہے. اس کی قدر کریں، نیت کریں، اس کام میں آپ دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق دے.
دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا، دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا، دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنا آدھا گھنٹہ پوری گھنٹہ دعا کا معمول بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل